اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، اور یہ اس سورت کا آخری سبق ہے۔ وما هذه الحیاة الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لهو ولعب، مگر کھیل کود، کھیل تماشا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بلا شبہ اصل زندگی، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جان لیتے۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، دل لگی کا سامان ہے۔ دوسری جگہ نا اس کی مزید ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، وہ آگے پڑھیں گے سورہ حدید میں۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو ولعب، کھیل کود ہے، وزینۃ، اور زیب و زینت ہے۔ یہ ایک مراحل، زندگی کے جو مرحلے ہیں نا، اس مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے وہاں پر کہ لعب ولہو، کھیل کود ہے۔ پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کی عمر کا جو پہلا حصہ جب تھوڑا بہت جو ہے کھیلنے کودنے یا اپنے آپ کچھ کرنے تک پہنچتا ہے، تو وہ اس کی زندگی کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود۔ بچوں سے پوچھو کیا کرنا ہے، تو کھیلنا ہے، گھومنا ہے، کھانا، یہی کچھ ہے نا۔ ان کو آگے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ زندگی کا وہ مرحلہ جب ختم ہوتا ہے، تھوڑا سا اور مرحلے میں آتے ہیں، دوسرے مرحلے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زینت، پھر ٹیپ ٹاپ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ٹیپ ٹاپ کا پتہ، مائیں زبردستی نہلاتی ہیں ان کو، زبردستی ان کا منہ دھوتی ہیں۔ ان کو کھیل میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لگ کیسے رہے ہیں، ہمارے کپڑے کس طرح لگ رہے ہیں، یہ پتہ صرف کھیل ہی کھیل ہوتا ہے۔ تو زندگی کا پہلا مرحلہ کھیل ہے۔ جب دوسرا مرحلہ آتا ہے تو پھر کھیل بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زینت بھی۔ ٹھیک ہے، زیب و زینت، میں خوبصورت لگوں، میرے بال اچھے لگیں، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اس کے یہ والے، میرے یہ والے کیوں نہیں ہیں، میں نے نئے پہننے، آتا ہے نا یہ والا مرحلہ۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے وتفاخر، پھر اس زیب و زینت، پہلے مرحلے میں زیب و زینت میں ایک دوسرے سے فخر نہیں ہوتا، تھوڑا سا اور شعور آتا ہے، تو اس سے میں نے اچھے پہننے ہیں، اس کا یہ والا کھلونا میں نے اس سے اچھا لینا ہے، وہ اس طرح کھیل سکتے تو میں نے اسے اچھا کھیلنا ہے۔ پھر کھیل میں مقابلہ بازی آ جاتی ہے، زیب و زینت میں مقابلہ بازی آ جاتی ہے۔ وتفاخر بینکم، یہ ہوتا ہے تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اور اگلا مرحلہ آتا ہے تو پھر یہ پیچھے والا مرحلہ کھیل کود والا چھوٹ جاتا ہے، پھر کھیل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ زیب و زینت رہ جاتی ہے، اور ہوتا ہے تکاثر بینکم، کہ ایک دوسرے سے مال کثرت میں کمانا ہے۔ اس کے بعد اتنا مال ہو گیا، میں بھی پیچھے کیوں ہوں، اس کی ایک دکان ہے، میں نے 2 بنانی ہے، اس نے گاڑی بھی لے لی، میں بھی پیچھے کیوں ہوں، ہوتا ہے نا۔ یہ زیب و زینت بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن زندگی کا جب آخری مرحلہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، پھر زیب و زینت کی بھی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ کپڑے جیسے بھی ہیں، نہایا ہے نہیں نہایا، شکل اچھی ہے نہیں ہے، یہ فکر ہوتی ہے بس پیسہ آئے، بس میرے بچے بھی زیادہ ہوں، میرے ووٹ بھی زیادہ ہوں، سیاست میں مقام بھی بنے اور پیسہ بھی زیادہ، قبر میں ٹانگیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن دنیا کا جو حریص ہے اس کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہو۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کرو، اس کی کوشش کرو۔ اور دوسری جگہ فرمانا یہ دنیا کی زندگی تو کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کرو گے تو پالو گے نا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جان لو کہ اصل زندگی کیا ہے؟ حیوان حیاتی سے، اصل حیاتی، اصل زندگی آخرت کی زندگی تو زندگی ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو زندگی اس زندگی کی تیاری کا ہے نام، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہتے ہیں نظم میں؟ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا پیغام ہے دنیا، یہ دنیا تو موت کا ایک پیغام ہے، موت کی تیاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مسجد نبی بنا رہے تھے، صحابہ کی دل لگی کے لیے آپ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ عیش تو اصل آخرت کا عیش ہے، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ کاش ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اصل زندگی، اصل آرام، اصل سکون کی جگہ جنت ہے، اور اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب یہ مشرک سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سورہ یونس میں آپ نے پڑھا ہے نا، اکرمہ کا واقعہ بھی وہاں بتایا تھا کہ
اکرما اور سارے مشرک جب پھنستے تھے کشتیوں میں تو اللہ کو بلاتے تھے مخلصین لہ الدین. پھر جب فلما نجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان کو الی البر خشکی میں اذا ہم یشرکون پھر وہ شریک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں کفر کریں اس کا جو ہم نے ان کو دیا. ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ حاصل کر لیں. فسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. اولم یروا کیا بلا نہیں دیکھا انہوں نے انا جعلنا حرما آمنا کہ ہم نے بنایا حرم کو امن والا. ویتخطف الناس من حولہم اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے. افبالباطل یؤمنون باللہ کیا باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں. یؤمنون باطل پر ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. بتوں پر اپنے معبودوں پر وہ ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم اس بندے سے افترا علی اللہ کذبا جو جھوٹ باندھے اللہ پر. او کذب بالحق یا جھٹلا دے حق کو. دو باتوں میں ایک ہے نا وہ نہیں مان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں معاذ اللہ. اگر آپ غلط ہیں تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو پھر حق کو جھٹلانے والا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. دونوں چیزیں ہیں نا. افترا علی اللہ کذب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یا اس سے بڑا ظالم کون ہے کذب بالحق جو اس حق کو جھٹلا دے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. لما جاءہ جب آ گیا وہ حق اس کے پاس. الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا. والذین جاہدوا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فینا ہماری راہ میں ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں لوگ. لنہدینہم سبلنا تو ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں ضرور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستے کی طرف. واللہ مع المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس آخری آیت میں صورت ختم ہو رہی ہے. یہاں پر جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں کوشش کر اللہ کو پانا چاہے گا جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کی طرف آنا چاہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کریں. ٹھیک ہے نا. وقت لگ سکتا ہے امتحان آ سکتے ہیں مشکلیں آ سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ ملیں. دنیا کے محبتوں کے پیچھے بھاگنے والا ناکام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کے پیچھے جانے والا ناکام نہیں ہو سکتا. دنیا کی خاطر اپنے گھر بار ہوتا ہے نا. ہم نے اس کی خاطر گھر بھی چھوڑا وطن بھی چھوڑا اس کے پیچھے بھی گئے لیکن اس نے ہمیں چھوڑ دیا. اس نے ہمیں چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا ایسے کئی دنیا دار. آج کل نوجوان نسل یہی کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اولاد کیا رکھے نوجوان کر رہی ہے یہی رہے ہیں. موبائلوں پر دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں. اکثر یہ جو اندر اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے وہ محبت اللہ سے کرنی تھی کر رہے ہیں لڑکیوں سے. ٹھیک ہے نا. اوروں سے دنیا سے مال سے شہوت سے. تو اس لیے وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر پریشان ہوتے ہیں پھر گولیاں کھا کے مر جاتے ہیں. کوئی جو ہے ٹرین کے نیچے ابھی پچھلے ہفتے عید سے 2-4 دن بعد کی بات ہے ادھر ہی ہمارے یہ پھاٹک کے ساتھ ادھر محبت والا بستی کا ایک لڑکا تھا. اس نے خط اس کے ہاتھ میں تھا ٹرین کے نیچے اس نے سر دے دیا. ٹھیک ہے نا. پھر کیا تھا اسلام آباد کام کرتا تھا وہاں کسی لڑکی کے ساتھ دوستی تھی. اب وہ کہتا ہے اس کی خاطر میں جان دے رہا ہوں. کہاں جائیں. یہ تو روزانہ کے واقعات ہیں. ایک آدھ کوئی ہمیں معلوم ہوتا ہے نا ہم تو نہیں وہ زیادہ خبریں دیکھتے. روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ محبت کا جذبہ رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی محبت پانے والا کبھی ناکام نہیں رہ سکتا. اور پھر راہ حق ڈھونڈنے والا ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ حقیقت کیا ہے حق کیا ہے. لوگوں نے اپنے جو ہے فرقے اور گروہ بنائے ہوئے ہیں. اصل راستہ کون سا ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاہدوا اس راستے میں جو بندہ بھی کوشش کرے گا لنہدینہم سبلنا اس سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ دکھانا پھر ہماری ذمہ داری ہے. کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جنت کی راہ پہ چلا دینا وہ رب کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس جنت کی راہ کا متلاشی بنا دیں اور کوشش کرنے والا بنا دیں. اسی کوشش میں ہی کامیابی ہے.